الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے۔ آیت نمبر 37، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، فَتَلَقَّى فاپس، تلقى سیکھا، اس نے سیکھا، آدم علیہ السلام نے، من سے، ربہ اپنے رب، کلمات چند کلمات، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، فتاب علیہ فاپس، تابا اس نے توبہ کی، علیہ ان پر، یعنی فتاب علیہ اس نے توبہ قبول فرمائی۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اس نے اس کی توبہ قبول کی۔ انا بے شک ہوا وہ التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تو پھر معافی تلافی کے لیے، بخشش کے لیے، گناہ سے معافی کے لیے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی، اس کی بخشش کے لیے، اس کی معافی کے لیے پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں چند کلمات ڈالے کہ آپ یہ کلمات پڑھیں تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کلمات بھی ارشاد فرمائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے آپ پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا اور اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے، وترحمنا اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، لنکونن من الخاسرین تو ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھلائے ہوئے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ، اللہ رب العزت سے توبہ طلب کی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں ایک ضعیف حدیث ہے کہ جب تخلیق آدم ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہو چکے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو قوائم عرش، یعنی عرش کا جو پایا تھا اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے واسطہ سے، کہ یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ جو شخص یہ نام محمد جس کا لکھا ہوا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب اور محبوب اور برگزیدہ شخصیت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کی تو آپ کی وہ دعا اور توبہ قبول ہوئی۔ بہرحال یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قصہ مختصر کے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ آیت نمبر 38، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا ہم نے کہا، اہبطوا چلے جاؤ، منہا اس سے یعنی جنت سے، جمیعاً تم سب، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو ارشاد ہوا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا کہ اس جنت سے تم سب چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى بس جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ تو وہ شخص جس نے تابعداری کی، ہدا یا میری ہدایت کی،
فلا خوف، بس لا نہیں، خوف کسی قسم کا خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، واو اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون غم، تو ان پر کوئی غم، تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مخاطب ہیں کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت پوری انسانیت سے مخاطب ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم، یعنی آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم زمین پہ چلے جاؤ، پھر پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے۔ یہاں ہدن سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر دنیا پر آئیں گے اور وہ احکامات آگے تمام انسانیت کو ان تک پہنچائیں گے۔ تو جو شخص بھی انبیاء کرام کے لائے ہوئے ان پیغامات کو، ان ہدایات کو اور ان احکامات پر عمل کرے گا تو اس شخص کے لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو باتیں ارشاد فرمائی، لا خوف، کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ آخرت کے اندر جب آپ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد جب آپ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور قیامت کے دن میرے حضور آپ پیش ہوں گے، پوری انسانیت جو میرے سامنے پیش ہوگی، تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات پر عمل کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو اس دن یعنی قیامت والے دن ان پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا ولا ہم یحزنون، اس کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر من عن عمل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا ہے، تو دنیا میں اس پر کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو دنیا داری سے، دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا تو دنیا سے وہ غمگین نہیں ہوگا، دنیا کے غم جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا۔ آیت نمبر 39، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، والذین، وہ اور الذین اس موصول ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، واو اور کذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو جہنمی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری ہدایت کی تابعداری کریں گے، میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے، میرے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات پر اور ان کی سنتوں پر اور ان کے طریقوں پر عمل کریں گے، تو ان کے لیے انعام یہ ہوگا کہ آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور دنیا میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے طریقوں پر عمل نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلائیں گے تو یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اپنی نافرمانی، اپنی بدعمالی، اپنی بدبختی کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں پہلے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں آخرت میں ان پر کسی قسم کا، قیامت کے دن روز محشر ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور دنیا میں رہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی دنیا داری کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک کے لیے بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔